السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب ولا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام غذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ عز و جل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ نیز ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پڑا گندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ برادران اسلام، اس حدیث کے ترجمہ ہی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے اور رزق حلال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، اور رزق حرام کا کیا برا اثر پڑتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کامل و مکمل نظام حیات ہے، اس لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی آئی ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی حرام رزق بچنے سے
منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہوا، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی اولاد کی کمائی بھی انسان کے لیے مال حلال میں شمار ہوگی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بعد مسلمان پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ مسلمان جب روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے اور روزی کمانے میں کوشاں رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا، بلکہ روزی کمانے کے لیے جو کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام دیکھنے میں زیادہ لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر رزق حلال سے تیار کیا گیا 3 افراد کا کھانا 5 افراد کھائیں تو کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، جبکہ حرام کی کمائی سے تیار شدہ 3 افراد کا کھانا 3 افراد کی کفایت بھی نہیں کرتا، جیسا کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ دے تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ دنیا میں اس نے چھوڑ دیا تو جہنم میں جانے کا وہ سامان ہوتا ہے، سبب بنتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے بڑھا ہو، جو حرام کھانے سے پرورش پایا ہو، اور وہ گوشت حرام خوری سے بڑھا ہو دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے بھائیو اور بزرگوں ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئی عام فضل و عنایت نہیں۔
تو بھائی اور بزرگوں، رزق حلال کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار تھا اسے بلند مرتبہ ملا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا، صبح اس کی بیوی سے جا کر ملا اور پوچھا کہ تیرا شوہر ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ اسے جنت میں عبداللہ ابن مبارک سے بھی اونچا رتبہ ملا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا اور تو خاص نہیں، لیکن جب وہ عبداللہ ابن مبارک آخری رات میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو میرا شوہر کہتا کہ اے اللہ، کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کے اس پہر میں تیرے سامنے سر بسجود ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا عمل یہ تھا کہ جب یہ دکان پہ ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھاتا اور اذان ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتا تھا، تاکہ کہ اللہ نے پکارا ہے۔ بس یہ دو عمل تھے اس کے، اور کوئی خاص نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانے کی برکت اور کسب حلال کے ساتھ اللہ کے فرائض کی پابندی ایسا عظیم الشان عمل ہے جس سے انسان بڑے بڑے عبادت گزاروں سے بھی روز محشر میں بڑھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، رزق حلال کی بڑی ہی اہمیت و فضیلت ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، انہوں نے کبھی بھی حرام رزق استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ اور اپنی محنت کی کمائی سے انہوں نے اپنی ضروریات کو پوری کیا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کیا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال کمائی کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے، اور حرام کمائی کی بڑی ہی مذمت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جو حدیث ہم نے 40 نووی سے پڑھا ہے اور ترجمہ سنا، اور جس کے بعد اس کی کچھ تشریح کی گئی، اس سے ہمیں کچھ احکام و فوائد بھی معلوم ہوتے ہیں، جن میں سے اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام طیب ہے، یعنی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اقوال و افعال ہر ایک میں طیب و پاکیزہ ہے، کہیں کسی قسم کا عیب و نقص نہیں۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ اقوال و اعمال ہوں یا صدقات و زکوات۔ اگر اقوال و اعمال شرک و ریا وغیرہ سے پاک نہیں تو وہ عند اللہ مقبول نہیں، اور اگر صدقات مال حلال سے نہیں بلکہ سود، رشوت، جوا، لاٹری، چوری، غصب یا کسی اور حرام طریقے سے حاصل کرنا ہے تو ایسے مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ فائدہ نمبر 3، رسولوں اور ان کی امتوں کو حلال و پاکیزہ رزق کھانے اور عمل صالح کر کے اس کا شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فائدہ نمبر 4، اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے چند اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، لمبا سفر اگرچہ طویل نہ ہو پھر بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے لیے والد کی دعا۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وطن سے دوری اور مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے سفر میں انسان پر لاچاری و عاجزی کی کیفیت نمایاں ہوتی ہیں اور یہ حالت رب کریم کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، لباس اور شکل و صورت کی پراگندگی اور غبار آلودگی۔ نمبر 3، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت حیادار اور نہایت کریم و داتا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انہیں خالی اور نامراد واپس کرنے سے حیا آتی ہے۔ اس حدیث کے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ۔ حدیث میں وہ شخص یا رب کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ لے رہا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ پرانی دعاؤں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 5، دعا میں اصرار و تکرار اور عزم و قطعیت۔ حدیث میں مذکور شخص اپنے مطلوب کا مکمل حریص اور بار بار یا رب کہہ کر اصرار کر رہا ہے۔ دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ ایک دعا کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، جیسا کہ اس کا ذکر ایک حدیث میں ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، حدیث میں دعا کی قبولیت میں پائے جانے والی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کا بیان ہے، اور وہ ہے حرام کھانا، جو تمام رکاوٹوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری رکاوٹ واجبات کو چھوڑنا اور محرمات کا ارتکاب ہے۔ تیسری رکاوٹ قبولیت میں جلد بازی کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہ ہوئی۔ چوتھی رکاوٹ گناہ یا رشتے توڑنے کی دعا کرنا۔ واضح رہے کہ دعا کی قبولیت صرف یہی نہیں کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے بعین ہی وہی چیز مل جائے، بلکہ اس کے دوسرے بھی انداز ہیں جو حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے یا اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ اس نے گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ ایک شخص نے کہا تب تو ہم بہت دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت دینے والا ہے۔ اس حدیث کے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں قبولیت کا اور انداز مروی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسا اجر و ثواب اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، رزق حلال میں یقیناً خیر و برکت ہے، آدمی ترقی کر سکتا ہے، لیکن حرام کمائی میں برکت نازل نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ بظاہر بہت ہی بڑھا ہوا مال لگتا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایک نہ ایک دن حرام طریقے سے کمانے والے آدمی کا انجام برا ہوتا ہے اور اس کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ آدمی اگر حرام کمائی سے اپنے جسم کے اوپر لباس لگاتا ہے، گھر چلاتا ہے، بال بچوں کو پالتا ہے، پھر وہ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو وہ حرام کمائی کی وجہ سے حرام کمائی کے مال سے جو اس کے بدن کے اوپر لباس ہے، اس کا کھانا پینا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں فرماتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال
حلال کمائی کی توفیق دے اور حرام کمائی سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔